بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ آل آر فائن. ویلکم ٹو اسلامیات کلاس. آج کا ہمارا عنوان ہے انصار مدینہ کا احسار. آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی دعوت کی راہ میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس قدر اپنی کوششوں کو تیز فرماتے، کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اتنی ہی شدید رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال اپنے صحابہ کو یثرب، مدینہ کا پرانا نام ٹھیک ہے یثرب تھا، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی. چنانچہ ایک ایک کر کے مسلمان مدینہ کی طرف جانے لگے. مسلمان چنانچہ مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکلے تھے، اسی لیے ان کے لیے کوئی ساز و سامان اپنے ساتھ لانا ممکن نہ تھا. مسلمانوں نے بھی اپنے مال اور جائیداد کی پرواہ نہ کی اور دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا. مدینہ میں ان کے پاس رہنے کو کوئی گھر نہ تھا اور نہ ہی کوئی ذریعہ معاش، ٹھیک ہے، ذریعہ معاش کمانے کا کوئی ذریعہ. مکہ سے آنے والے ان اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین کہا جاتا ہے. آپ اس لائن کو انڈر لائن کر لیجیے گا کہ مکہ سے آنے والے ان اصحابہ اکرام کو مہاجرین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے تھے انہیں مہاجرین کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والے. مدینے کے رہنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے. انصار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مدد کرنے والا. اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ فل لائن جو ہے آپ انڈر لائن کر لیں. یہ آپ کے نا حصہ معروضی میں بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ شارٹ آنسر کوشچن آپ کے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مواخات. انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اخوت اور محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے مواخات کا رشتہ قائم کر دیا، یعنی انہیں بھائی بھائی بنا دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 90 اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا، جن میں سے 45 مہاجر اور 45 انصار تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مہاجر اور ایک انصار کا ہاتھ پکڑا کر فرماتے، تم بھائی بھائی ہو. یہی تعلق مواخات یعنی بھائی چارہ کہلاتا ہے. انصار مدینہ کا احسار. احسار عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا. جس احسار و قربانی کا مظاہرہ انصار مدینہ نے کیا، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کے اور اپنے مال و دولت، جائیداد اور کھیتی باڑی غرض تمام چیزوں میں برابر کا حصہ دار بنایا. لیکن مہاجرین انصار پر بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اپنی محنت اور کوشش کی بدولت اپنے حالات بہتر بنانا چاہتے تھے. اسی لیے ان مہاجر صحابہ نے اپنے انصار بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تو آپ ذریعہ معاش کے سلسلے میں مدد اور رہنمائی کریں. ٹھیک ہے، مطلب جو مہاجر آئے تھے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہم انصار بھائیوں پر جو ہے بوجھ بنے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ بھئی ہماری آپ مدد کریں کہ ہم کوئی ذریعہ معاش تلاش کر سکیں، اس میں یعنی کہ کوئی ہماری رہنمائی کر سکے. ٹھیک ہے، یہی آپ کی ہمدردی کا بہت بڑا ثبوت ہوگا. انصار کے پاس کھجوروں کے باغات تھے. انہوں نے ان باغات کو بھی اپنے بھائیوں میں تقسیم کرنے کی پیشکش کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان باغات کی پیداوار میں مہاجرین کو حصہ دلایا. 4 ہجری میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے باغات مسلمانوں کے قبضے میں آئے
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو یہ باغات مہاجرین میں تقسیم کر دیے جائیں اور پیداوار میں تم لوگوں نے انہیں جو حصہ دیا ہے اسے واپس لے لو۔ انصار نے کہا ہمارے باغات میں ان کا حصہ برقرار رہنے دیں اور یہ باغات بھی انہیں دے دیں۔ مہاجرین نے انصار کو تکلیف نہ دینے کی خاطر محنت کا رستہ اپنایا، چنانچہ زیادہ تر مہاجرین نے تجارت کے ذریعے اپنی روزی کا سامان پیدا کیا۔ انصار کی اکثریت کا پیشہ کاشتکاری تھا، لہٰذا زراعت اور تجارت کے میل جول میں مدینے کے اسلامی معاشرے کو ترقی اور خوشحالی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو مہاجرین کی ہجرت اور انصار کا ایثار اس قدر پسند آیا کہ سورۃ انفال میں ارشاد ہوا، ترجمہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 کی جو ہے ترجمہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہی وہ بہترین اجر اور صلہ ہے جس کے انصار مدینہ حقدار قرار پائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن ہونے کی خود تصدیق فرمائی اور دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ان کے نصیب میں لکھ دیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاشرے میں اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہوئے ایثار و اخوت کی فضا قائم کریں تاکہ دنیا میں بھی طاقت اور عزت حاصل کریں اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔